Welcome to Albir Foundation. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاری و مسلم فی صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جس شخص کی نیت فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو یقیناً جو ہے اس کو جو ہے اللہ رب العالمین اجر سے نوازے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو یقیناً اس کی ہجرت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جس آدمی کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ وہ اس لیے ہجرت کر رہا ہے کہ وہ دنیا کمائے یا کسی عورت سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت جو ہے یہ اسی کے لیے ہے اور اس کو وہی چیز ملے گی۔ یہ صحیحین کی روایت بیان کرتی ہے کہ ایک بندے کے عمل میں نیت یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ نیت اگر درست نہ ہو تو آدمی کا عمل جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے، اور نیت کے مطابق ہی بندے کو اس کا اجر اور اس کا وزر ملتا ہے۔ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کو صلہ اور بدلہ ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو ہے اس چیز کو واضح انداز میں بیان کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ گویا اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے انسان کے جو باطنی اعمال ہیں، انسان کے جو دلی کیفیات ہیں، دلی عبادات ہیں، قلبی عبادات ہیں، ان عبادتوں کا انحصار بندے کی نیت پر ہے۔ آدمی جیسی نیت کرے گا، قلب کا رجحان، انسان کی چاہت، انسان کی خواہش جیسی ہوگی اسی کے مطابق انسان کو اجر ملے گا۔ اگر اس نے کسی نیکی کے کام کو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، خود نمائی کے لیے، ریاکاری کے لیے انسان اگر کرتا ہے تو اس کو وہی چیز ملتی ہے اور وہی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس چیز اور اس نقطے کو واضح کر دیا ہے کہ باطنی اعمال میں یہ حدیث کیا ہے؟ ترازو ہے، یہ حدیث میزان ہے۔ اس پر بندہ اپنے اعمال کو پرکھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ آیا اس نے یہ عمل اور یہ کام کس لیے انجام دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ظاہری اعمال کا ترازو اور ظاہری اعمال کی بنیاد اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ ظاہری اور باطنی اعمال کا میزان اور اس کا ترازو ان دونوں حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ باطنی اعمال کے پرکھنے کا اور تولنے کی بنیاد انما الاعمال بالنیات ہے، اور ظاہری اعمال کے تولنے کا ذریعہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو بھی عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف، سنت کے خلاف، بتائے ہوئے طریقے اور راستے کے خلاف، تو گویا وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کے اندر شریعت نے ایک قاعدہ اور ایک اصول دیا ہے کہ بندے کا عمل، بندے کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ ادنا درجے کا عمل ہو یا اعلیٰ درجے کی عبادت ہو، ان عبادات اور ان اعمال کے اندر ایک بندہ مکلف ہے اس بات کا کہ اس کا ظاہر بھی درست ہو اور اس کا باطن بھی درست ہو۔ اگر باطن درست ہو
اور ظاہر درست نہ ہو تب بھی مردود، اور اگر ایک آدمی کا ظاہری عمل جو ہے درست نہ ہو اور باطن درست ہو تب بھی یہ آدمی کا عمل مردود۔ تو اس حیثیت سے انسان کی عبادات کی قبولیت کے لیے یہ دونوں بنیادی شرط رکھی گئی ہے کہ ان دونوں کے موجودگی میں ہی بندے کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ حدیث بڑی ہی افادیت اور بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کی مثال دے کر کے فرمایا کہ دیکھو، ہجرت یہ شریعت کے اندر اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کفر کی سرزمین کو چھوڑ کر اسلام کی طرف ہجرت کر جانا، یہ بہت بڑا، اپنے مال کو، اپنے منال کو، اپنی جائیداد کو، اپنی دولت کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا، یہ بہت بڑا اجر کا عمل ہے۔ لیکن اس اجر کے عمل کو بھی اگر ایک آدمی اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے وہی عمل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان شریعت اور دین کی کسی بات کو سمجھانے کے لیے بہترین مثالوں کے ذریعہ سے بھی سمجھا سکتا ہے۔ عمدہ انداز میں اللہ کے نبی نے اس بات کو سمجھایا کہ نیت کی افادیت، اس کی اہمیت اور ضرورت یہ شریعت کے اندر کتنی اہم ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ ایک مسلمان کو اس کا ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھ کر کے اپنے اعمال کو، اپنے قلبی، باطنی اور ظاہری اعمال کو اسی اصول اور اسی ضابطے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔